السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل ذریعہ اسلام۔ ہمارے بیان کو اینڈ تک سنیے اور چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے۔ جب گفتگو ارشاد فرماتے تو حضور کو اس کی حاجت نہ ہوتی۔ 1,44,000 کا مجمع تھا حجۃ الوداع کے موقع پر جو حضور کے سامنے تھا، اور جب حضور گفتگو کی جو سب سے قریب بیٹھا تھا اس کو بھی ایسے ہی آواز پہنچ رہی تھی، اور جو وادی کے آخری کنارے پر بیٹھا تھا کھڑا تھا اس کو بھی ایسے ہی آواز پہنچ رہی تھی۔ میں تو اسٹیج کے اوپر جو کرسی پہ بیٹھا ہوں تاکہ کچھ چیزیں باڈی لینگویج سے سمجھ میں آتی ہیں تو آپ مجھے دیکھ پائیں اور میں آپ کو دیکھ پاؤں۔ حضور کے لیے ممبر بچھائے گئے لیکن حضور کو اس کی بھی احتیاج نہیں تھی۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل الممغد ولا بالقصیر المتردد۔ حضور کا قد چھوٹا نہیں تھا، حضور کا قد بہت لمبا بھی نہیں تھا، حضور درمیانی قد و قامت کے حامل تھے۔ لیکن جب صحابہ میں بیٹھتے 10,000 کا اجتماع بھی ہوتا، حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دیتے۔ اذا جامع الناس غمرهم، جب حضور لوگوں میں آتے چھا جاتے، حضور دکھائی دیتے۔ پھر حضور بہت لمبا خطاب نہیں کرتے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں كنت اصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فكانت صلاته قصرا وخطبته قصرا۔ میں حضور کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، حضور بہت لمبا خطاب بھی نہیں کرتے تھے، بہت لمبی نماز بھی نہیں پڑھایا کرتے تھے، اور پھر جامع اتنا ہوتا حضور کا خطاب کہ مختصر خطاب اتنی جامعیت کا حامل ہوتا کہ لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا جگر چیرے۔ تاریخ فرشتہ میں واقعہ موجود ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے دل میں یہ گمان تھا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے یا علماء نے اپنی مدح کے لیے خود گھڑ لی؟ اس حدیث کے متن پہ اسے یقین نہیں آتا تھا۔ میرا باپ سلطان سبکتگین ہے یا کوئی اور، کبھی کبھی یہ فہم بھی اس کے دل میں آ جاتا۔ قیامت قائم ہوگی یا کہ نہیں، یہ وسوسہ بھی دل پہ دستک دیتا۔ ایک دن سلطان گھر سے نکلا، خادم سونے کا شمعدان لیے آگے آگے چل رہا تھا، تو بادشاہ نے دیکھا کہ ایک مدرسہ ہے جس کی چھوٹی چھوٹی 4 دیواری ہے، وہاں طالب علم بیٹھ کے سبق یاد کر رہے ہیں۔ مدرسے کے لالٹین میں تیل نہیں ہے، اور جب بچے سبق بھولتے ہیں کتاب اٹھا کے قریب ایک ہندو بنیے کی دکان پر جلتے ہوئے گیس کی روشنی میں اپنا سبق دیکھتے ہیں، دہراتے ہیں، پھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، بھولتے ہیں تو پھر جاتے ہیں۔ علم دین کے لیے پہلی مرتبہ بادشاہ نے یہ تڑپ دیکھی تھی۔ قریب آیا تو دل پسیج گیا، اس نے سونے کا شمعدان طالب علم کو دے دیا۔ طالب علم راضی ہوا، اللہ کے رسول بھی راضی ہو گئے۔ من عان عالما او متعلما بقلم منکسر او بقرطاس فکأن بنى الکعبۃ 70 مرہ۔ جس نے کسی طالب علم کی مدد کی کاغذ کا ٹکڑا دے کر یا ٹوٹا ہوا قلم بھی دے کر، وہ ایسے ہے جس طرح اللہ کے گھر کعبے کی 70 بار تعمیر کی۔ اس نے پورا شمعدان طالب علم کو دے دیا، طالب علم راضی ہو گیا۔ طالب علم راضی ہو گیا تو اللہ کے رسول بھی راضی ہو گئے۔ ہمارے استاد ہوتے تھے مفتی عبداللطیف قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بڑی پیاری بات سنایا کرتے تھے۔ وہ کہتے کسی زمانے میں ایک مدرسہ تھا اور طلباء کی خدمت کے لیے ایک شخص ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے آپ کو وقف کر دیا ہوا تھا۔ کبھی گھی کا کنستر اپنے کندھے پہ اٹھا کے لاتا ہے، کبھی آٹے کی بوری لاد کے لا رہا ہے۔ تو یہ زمانہ طالب علم کا ایسا ہوتا ہے کہ بچوں نے اپنے طور پہ اس کا نام رکھ دیا ہیمار۔ وہ کہتے ہیں یہ ہمارا گدھا ہے، اور اس طرح ہیمار کہہ کے اس کو پکارتے۔ ایک دن اس نے سن لیا کہ یہ مجھے ہیمار کہتے ہیں، اس کو بڑا غصہ آیا کہ میں ان کی نوکری کروں اور یہ مجھے ہیمار کہہ کے پکارے۔ اس نے جو بھی کام کاج تھا چھوڑ دیا اور ناراض ہو کے گھر چلا گیا کہ میں تمہاری خدمت کروں، تمہارے جوتے سیدھے کروں، تمہارے لیے گھی کے کنستر کمر پہ لاد لاد کے لاؤں، اور تم مجھے گدھا کہتے ہو۔ یہ کہہ کے ناراض ہو کے جو ہے وہ گھر چلا گیا۔ خیر رات پڑی، سویا، مقدر جاگا، کیا دیکھتا ہے کہ حشر کا منظر آنکھوں کے سامنے ہے، اور ان طلباء کو جنت کا حکم نامہ ہوتا ہے، اور وہ مچل جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں رب ہم نے نہیں جانا جب تک ہمارا گدھا ساتھ نہیں جائے گا۔ تو یہ اٹھا اور صبح پھر مدرسے سیدھا آ گیا،
کہنے لگا مجھے گدھا کہو، مجھے کھوتا کہو، مجھے حمار کہو، میں نوکری تمہاری کروں گا، اس لیے کہ تم اللہ رسول کے پیارے ہو۔ تو طالب علم سے محبت کرنے والا، طالب علم سے پیار کرنے والا، اللہ اس کے رسول کا پیارا ہو جاتا ہے۔ تو سلطان نے تو سونے کا شمعدان دے دیا، بادشاہ گیا، رات کو سویا، مقدر جاگے، حضور کی زیارت نصیب ہوئی۔ اعلی مرتبت علماء کرام موجود ہیں، ان سے پوچھئے کہ جس نے حضور کو دیکھا، حدیث میں آتا اس نے حضور کو دیکھا، من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، شیطان خواب کے اندر آ کر بھی میری مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جو جاگتے ہوئے یہ دعویٰ کرے وہ تو شیطان کا بھی بابا لگا، یہ تو ہمت شیطان میں بھی نہیں ہے کہ وہ حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ کرے۔ فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ دوسری بات، حضور جس کے خواب میں آئے قصد، ارادے اور مرضی سے آئے۔ میں آپ کے خواب میں ہوں، آپ میرے خواب میں آئیں، مجھے آپ کو علم نہیں ہوگا۔ یہ مجلس سجی ہے، تھوڑی دیر کے بعد اختتام پذیر ہو جائے گی، میں اپنے گھر پلٹ جاؤں گا، آپ اپنے گھر کو لوٹ جائیں گے۔ یہ منظر دوبارہ آنکھوں کے سامنے جاگ پڑے اور آپ مجھے گفتگو کرتا ہوا خواب میں دیکھیں تو مجھے فون کریں، تو مجھے پتا ہوگا کہ میں آپ کے خواب میں گیا ہوں، یا میں آپ کو دیکھوں تو آپ کو علم ہوگا ہم اس کے خواب میں گئے ہیں۔ لیکن رسول کریم جس کے خواب میں جائیں قصد، ارادے اور مرضی سے جاتے ہیں۔ تیسری بات، خواب میں کسی سے کچھ وصول کریں یا کسی کو کچھ دیں تو وہ محض خواب ہوتا ہے۔ بھوک میں تڑپتے ہوئے سو گئے، رات خواب میں 5 اسٹار ہوٹل سے کھانا کھایا، صبح ناشتے کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ چونکہ خواب ہے نا، کسی کا قرض، آپ نے کسی سے قرض لینا تھا، اس نے خواب میں آپ کو لٹا دیا، صبح اٹھ کے کھاتے سے کاٹ دیں گے؟ کبھی نہیں کاٹیں گے، چونکہ خواب محض خواب ہوتا ہے۔ 100 بار میرے ہاتھوں میں تیرا دامن آیا، جب آنکھ کھلی تو اپنا ہی گریباں تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، خواب محض خواب ہوتا ہے۔ لیکن اگر خواب میں کسی کو میرے رسول کچھ عطا کر دے تو یہ امام بوسیری سے پوچھو، رات چادر ملتی ہے، صبح اٹھتے ہیں کندھوں پہ موجود ہوتی ہے۔ حضور اگر عطا کرتے ہیں تو حقیقت میں عطا کرتے ہیں۔ امام سخاوی نے القول البدیع میں لکھا ہے، ایک شخص حضور کے روضے پہ کھڑا ہے اور کیا کہتا ہے، انا ضیفوں کا، میں آپ کا مہمان ہوں اور آپ کے ہوتے کسی اور در پہ تو نہیں جانا۔ آقا جی میں تیرا ہو کے خیر منگا در در در، مریم کتا کیوں خواما ایڈے وقتا مرا۔ اور میرے امام بولے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کوئی دیتا بھی تو نہیں نا، چند ٹگے اگر کوئی دے بھی دے تو ساری زندگی جتلاتا رہے۔ عارف عبد المتین نے یہاں قلم توڑ دیا، اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا دے۔ ہر آسرا بندے کو کمزور کرتا ہے لیکن نبی کا آسرا بندے کو سر بلند کرتا ہے۔ کسی چودھری کا مانگت سر اٹھا کے چل سکتا ہے کہ میں فلاں کا مانگت ہوتا ہوں، اور جس کو خیرات مدینے سے ملی ہوتی ہے۔ اسی لیے میرے امام نے کہا ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ وہ کھڑے حضور کے روزے پہ اور کیا کہتا، انا ضیفوں کا، میں آپ کا مہمان ہوں اور میں نے کسی اور در پہ جانا بھی نہیں۔ یہ کہتے کہتے آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو آنکھوں میں منظر جاگا، حضور تشریف لائے، حضور کے دائیں ہاتھ میں روٹی تھی، محفوظ لے لے۔ وہ کہتا میں نے خواب میں وصول کر دی، بھوک اتنی شدت کی تھی کہ میں نے خواب میں کھانی شروع کر دی، ابھی آدھی کھائی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی، جب آنکھ کھلی تو دوسرا آدھا ٹکڑا میرے ہاتھ میں موجود تھا۔ تو اگر حضور عطا کرتے ہیں تو وہ حقیقت میں عطا کرتے ہیں۔ چوتھی بات سن لیجئے خواب کے بارے میں، صحیح بخاری میں روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا قریب جاگتے بھی دیکھ لے گا۔ ساری زندگی نہ بھی دیکھ سکا، جب سانسیں ٹوٹ رہی ہوں گی رخ محبوب سامنے ہوگا، اور اگر مجھے بتاؤ اس وقت حضور کا دیدار مل جائے تو اور کیا چاہیے۔ سوکھا نکلے سا ضروری جے ویخ لواں مکھ تیرا۔ اللہ اکبر۔ تو سلطان سویا، مقدر جاگے، حضور کا دیدار نصیب ہوا۔ اب کتنے شک تھے میرا باپ کون ہے، قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی، کیا علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں؟ تو خواب میں جب حضور کا دیدار ہوا تو حضور نے مسکراتے ہوئے کہا، اے سبکتگین کے بیٹے محمود، آج تو نے میرے ایک وارث کی قدر کی ہے، کل قیامت کے دن میں تیری شفاعت کروں گا۔ تو یہ 3 گھنٹے کی تقریر اور نتیجہ کچھ بھی نہ نکلے، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا جگر چیرے۔ خود فرمایا انا افصح العرب، عربوں میں سب سے زیادہ فصیح میں ہوں،
بات کرنے کا جو سلیقہ رب نے مجھے دیا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا ہے۔ تو حضور مختصر بات کرتے، جامع کرتے، ٹھہر ٹھہر کے کرتے، لفظوں کو کوئی گننا چاہتا تو گن سکتا، آواز حضور کی آخر تک پہنچتی، ایک ایک شخص کے کانوں تک پہنچتی، رس گولتی، روحوں میں اترتی، باطن میں چلانا کرتی۔ پھر حضور بات بہت لمبی نہ کرتے، مختصر اور جامع کرتے، اور سننے والوں کا سٹائل سنیے، ان کا انداز دیکھیے، کاننا علی رؤوسہم الطیور، گویا ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، جو بچتی تو کہیں اڑ نہ جائیں۔ یہ سننے والوں کا اہتمام ہے۔ مجھے بتاؤ، سنانے والے کی دل سوزیاں یہ ہوں کہ ایک بات کو 3 مرتبہ دہرا کے کہے اور سادہ لہجے میں کہے، سلیس انداز میں کہے، سننے والے کے فہم اور عقل کے مطابق کہے، ان کی نفسیات کے مطابق کہے، اور سننے والے جو ہیں وہ انہماک سے بیٹھے ہوں تو کوئی بات ہو سکتی ہے جو سمجھ میں نہ آئے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کسی خارجی سبب سے کوئی بات سمجھ میں نہیں اترتی یا وضاحت چاہیے ہوتی ہے تو بڑے ادب سے آواز کرتے ہیں، رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہماری رعایت کر دیجیے۔ حضور ناراض نہیں ہوتے، حضور پھر بیان فرما دیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اگر میں نہیں بتاؤں گا تو کون بتائے گا؟ اعلیٰ حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ تشریف فرماتے نماز جمعہ کے بعد لوگوں سے مصافحہ کر رہے تھے، ایک بوڑھا شخص آپ سے ملا اور اس نے آپ سے مصافحہ کیا اور مصافحہ کرتے کرتے رو پڑا۔ تو میاں صاحب ٹھیک پنجابی بولتے تھے، آپ نے اسے کہا بیلیا کی گل ہے؟ اس نے کہا دور دیہات سے سفر کر کے آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے آیا تھا، لیکن میں بوڑھا ہوں، زیادہ تیز نہیں چل سکا تو آپ کا خطبہ گزر گیا۔ نماز تو میں نے آپ کے پیچھے پڑھ لی ہے لیکن آپ کا خطاب نہیں سن سکا، تو مجھے آپ کو ملتے ہوئے رونا آ گیا، کاش کہ آپ کی دور دور باتیں بھی سنی ہوتی۔ تو میاں صاحب نے کہا بیلیا تو رک جا، باقی سب کو فارغ کر دیا۔ جب سارے لوگ چلے گئے اس کو اپنے سامنے بٹھا لیا اور گھنٹے بھر کا جو خطاب جمعہ میں کیا تھا دوبارہ شروع کر دیا۔ اس نے ہاتھ جوڑے، حضرت میرے لیے اتنی زحمت گوارا کر رہے ہیں؟ تو میاں صاحب ٹھیک پنجابی لہجے میں فرمان لگے، بیلیا جس رب واسطے انہوں نے سنایا سی اسے رب واسطے تینوں پہ سنا رہے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص دوبارہ حضور سے پوچھتا تو حضور ناراض نہ ہوتے، حضور پھر ارشاد فرماتے۔ اب مکے میں یا بندہ پکا مومن ہوتا تھا یا پکا کافر ہوتا تھا، منافق مکے میں نہیں تھا۔ جب حضور مدینہ تشریف لے آئے تو اسلام پھلا پھولا اور پھیلا اور سوالات نصیب ہونے لگے، تو کچھ بدخصلت ہیں وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے مسلمانوں کے صفوں میں آتے تھے، کوئی یہودی بھی آ بیٹھتے تھے۔ تو جب حضور علیہ السلام گفتگو کرتے، کسی چیز کی وضاحت چاہیے ہوتی، صحابہ ادب سے رائے عرض کرتے، تو بدخصلت یہودی کھڑے ہو کر کے رائے کو تھوڑا سا زبان کو بل دے کر کے اس کو بگاڑ کے اس کو بولتے اور اہانت کر جاتے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لغت یہود سے واقف تھے، جب انہیں پتہ چلا تو وہ یہودیوں کے پاس گئے، کہا آج کے بعد اگر تم نے میرے حضور کے لیے یہ لفظ بولا تو تمہاری گردن کاٹ دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ لفظ تم بھی تو بولتے ہو، تو وہ پریشان ہو گئے اور دل میں یہ آرزو کی کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوں اور عرض کروں کہ یا رسول اللہ اہل ایمان کو منع کر دیں کہ وہ رائنا نہ کہیں، کسی اور لفظ سے مخاطبہ کر دیں، چونکہ اس لفظ کی آڑ میں کھڑے ہو کے کچھ بدخصلت آپ کی توہین کر جاتے ہیں۔ تو وہ اس غرض سے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، قبل اس سے کہ وہ پہنچ کے عرض کرتے جبریل پہلے حاضر ہو گئے تھے اور یہ آیت کریمہ اتر چکی تھی، اے ایمان والو آج کے بعد میرے نبی علیہ السلام کے لیے رائنا کا لفظ نہیں بولنا، تم بولتے ہو تو تمہارے لہجے سے ادب ٹپک رہا ہوتا ہے، تمہارا رواں رواں حب رسول سے سرشار ہوتا ہے، اور تم وہ غلط معنی ذہن کے کسی گوشے میں بھی ملحوظ نہیں رکھتے ہو اور نہ تمہیں اس معنی کی طرف کوئی توجہ اور التفات ہوتا ہے۔ تم پورے ادب کے سانچے میں ڈھل کر کے، پوری عقیدت کے سانچے میں ڈھل کر کے حضور سے مخاطبت کر رہے ہوتے ہو، لیکن یہ لفظ وہ ہے جس کے پہلو میں کھڑے ہو کر کچھ بدخصلت میرے نبی کی توہین کر جاتے ہیں۔ میں آج کے بعد تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میرے نبی کو مخاطبت کرتے ہوئے آج کے بعد یہ لفظ نہیں بولنا۔ یا اللہ کوئی اور لفظ بولیں گے تو منافق وہ بھی بولنے لگ جائیں گے؟ کہا نہیں، اس کے متبادل ایسا لفظ دے رہا ہوں، قیامت تو آ سکتی ہے کسی منافق کی زبان پہ نہیں آ سکتا، اور وہ لفظ کیا ہے؟ وَقُولُ انظُرْنَا، عرض کرو آقا ہماری طرف نظر کرم کیجیے۔ اس لفظ کی ساخت ایسی ہے کہ یہ منافق کی زبان پہ آ ہی نہیں سکتا ہے اور کسی بے ادب کی بولی ہو ہی نہیں سکتا ہے،
تو اس کو ہمیشہ بادل لوگ بولیں گے، تو آج کے بعد تم نے میرے نبی کے لیے رائنا سے مخاطبہ نہیں کرنا، میرے نبی سے کچھ عرض کرنا ہے تو انظرنا سے عرض کرنا ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب سکھایا گیا کہ یہاں بات کرنے سے قبل لفظوں کا بھی چناؤ کرتے ہیں، یہاں لہجہ بھی سنبھال کے بولنے کی تلقین کی گئی۔ سورہ حجرات میں کہا گیا اے ایمان والو، میرے نبی سے بات کرنا چاہو تو اپنی آواز کو میرے نبی کی آواز سے بلند نہ ہونے دینا، اگر ایسا ہوا تو عمل ضائع کر دوں گا اور تمہیں خبر تک نہیں ہونے دوں گا۔ کتنی حساس بارگاہ ہے کہ لہجہ بھی بلند ہو گیا تو پلے کچھ نہیں رہے گا، زندگی کی کمائی لٹ جائے گی۔ صرف ہمت بسوء شیخ و امثال عزم و زمین گو بجناب رسالت ماں بچندی بدتر از استغراق گوہر قدس۔ اس طرح کی بدترین بولیاں بولنا تو بڑی دور کی بات ہے، یہ اتنی حساس بارگاہ ہے کہ لہجہ بھی اونچا ہو گیا تو پلے کچھ نہیں چھوڑوں گا۔ لے سانس دیا آہستہ کے دربار نبی، یہ حضور کی چوکھٹ ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال تک حضور کے روضہ انور کے پاس بیٹھ کے درس حدیث دیا ہے، اور 40 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ کتاب کا ورق پلٹنے کی آواز بھی پیدا ہونے دی۔ عزت بخاری کا شعر ہے، علامہ اقبال نے اپنے کلام میں درج کیا، ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آئے جنید و بایزیدی۔ یہاں تو جنید بغدادی اور بایزید بستامی جیسے لوگ آئے، وہ بھی سانسوں کو روک کے آتے ہیں۔ یہاں تو اہل محبت سانسوں کا شور بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ ایک بزرگ تھے بہت بڑے، ساری زندگی مدینہ تو رسول میں حاضری کے لیے تڑپتے رہے، جو ہی کسی نے شہر نور کی باتیں چھیڑ دی تو آنکھیں چھم چھم آنسوں کا خراج دینے لگے۔ خیر بڑھاپے میں اللہ نے جانا نصیب کر دیا۔ شاگرد بھی ہمراہ تھے۔ جب حضور کے روضہ انور پہ پہنچے اور مواجہ نور کے روبرو کھڑے ہوئے تو شاگردوں کا خیال یہ تھا کہ حضرت یاد مدینہ میں پہلو رونے کی عادت رکھتے ہیں، آج حضور کے روبرو کھڑے ہو گئے، نہ جانے زندگی کی کتنی جو ہے وہ کتنی گٹھڑیاں دکھوں کی ہیں وہ کھول کے غمخار کے سامنے رکھ دیں گے اور اپنے دکھڑے سنائیں گے، کتنی دیر تک حضور کے روبرو کھڑے رہیں گے۔ لیکن منظر ایسا نہیں تھا، حضرت چند لمحوں کے لیے رکے اور پھر آگے بڑھ گئے۔ جب رہائش گاہ پہ پہنچے تو شاگردوں نے کہا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، کسی نے شہر مدینہ کا ذکر چھیڑ دیا تو آپ کے آنسو نہیں تھمتے تھے اور گھنٹے لگ جاتے تھے، اور آج آپ روضہ رسول کے روبرو کھڑے تھے، ہمارا خیال تھا غمخار کے بیڑے آگے دکھڑے سنائیں گے، لیکن آپ 2 لمحوں کے بعد آگے بڑھ گئے۔ فرمانے لگے تم نے اب پوچھ لیا ہے، جواب نہیں دوں گا تو تمہیں تسلی نہیں ہوگی۔ سنو، میں نے سانس روکنے کی مشق کی ہوئی تھی، اور جتنی دیر تک حضور کے روبرو میری سانسیں رکی رہی میں ٹھہرا رہا، جب سانسوں کا شور پیدا ہونے لگا تو آگے بڑھ گیا۔ یہ تو اتنی حساس بارگاہ ہے، یہ تو اتنی نازک بارگاہ ہے، اور میرے امام نے سبق سکھایا ہے، نیم وا طیبہ کے پھولوں پہ آنکھیں بلبلو پاسے نزاکت چاہیے۔ اعلیٰ حضرت بولے جب دریائے نور میں حاضر ہونا نصیب ہو تو پاؤں تو زور سے نہیں رکھنے، آواز تو بلند نہیں کرنی، لیکن تقاضا ادب یہ ہے تمہاری آنکھیں بھی پوری نہ کھلنے پائیں۔ نیم وا طیبہ کے پھولوں پہ آنکھیں بلبلو پاسے نزاکت چاہیے۔ یہ اتنی حساس بارگاہ ہے، اتنی نازک بارگاہ ہے۔